ہمارے ساتھ ایکسکلوزیو بات چیت کرنے کے لیے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے بارہمولہ جاوید حسین بیگ صاحب ہیں، جنہوں نے حالیہ ہی جموں کشمیر کی اسمبلی میں ریزولوشن کو لے کر بڑی زبردست جو ہے وہ تقریر بھی کی اسمبلی کے اندر، اور جو بھارتی جنتا پارٹی کے تمام ودائک تھے انہیں اسمبلی کے اندر منہ توڑ جواب بھی دیا۔ کئی سارے اہم ترین مدعے ہیں، ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلا اور اہم ترین مدعا سر، جو یہ ریزولوشن اسمبلی میں پاس کیا گیا ہے، سر اس ریزولوشن کو لے کر کنفیوژن بہت زیادہ ہے، اور آپ ایک سینئر لیڈر ہیں تو آپ اس کنفیوژن کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ یہ ریزولوشن 370 کا ہے یا اس کے سوا کسی اور چیز کا؟ کیونکہ کانگریس کہہ رہی ہے اسپیشل اسٹیٹس ہے، 370 نہیں ہے، لیکن نیشنل کانفرنس کہہ رہی ہے کہ یہ 370 کا ریزولوشن ہے، تو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ جو یہ ریزولوشن ہے یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے سر۔ جو نیشنل کانفرنس کا ریزولوشن ہے یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے گورنمنٹ آف انڈیا اور ہمارے درمیان جو ایک رشتہ قائم ہوا ہے 1947 میں۔ یہ اسی رشتے کے حوالے سے ایک ریزولوشن ہے کہ جو ہماری ریلیشن شپ ہوئی ہے، جو ہمارا تعلق قائم ہوا ہے، اس کی اخلاقی بنیاد کیا تھی جی، اور پھر اس کی سیاسی بنیاد کیا تھی۔ ٹھیک ہے سر۔ تو جب یہ ایکسیشن ہمارا ہوا یہ نیگوشیٹڈ تھا، اس وقت بھی اس کے ساتھ بہت سارے شرائط تھے، لیکن میں ان سارے پر اس وقت نہیں ہے کہ بحث کروں، اسمبلی کے اندر جب موقع ملے گا تو بات کریں گے۔ ہم نے جب یہ کہہ دیا کہ اسپیشل اسٹیٹس ہے تو اسپیشل اسٹیٹس انکلوڈس اور انٹرنل اٹانومی، اور اس میں جو کچھ بھی آتا ہے اسی پہ تو بات چیت ہوگی، وہی تو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم پہلے ہی یہ کہہ دیں کہ یہ کچھ نہیں ہے اور یہ بھی کہہ دیں کہ ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور پھر آپ نے یہ کوئی رسم نبھائی ہے، وہاں کوئی چالیمہ یا یہ چوتھ کی ہے، ہم نے ایک ریزولوشن وہاں اس اسمبلی کے اندر پیش کیا اور پاس کیا، اور جن ممبرز نے اس کو پاس کیا وہ آئینی طور الیکٹ ہوئے ممبر ہیں۔ سر، لیڈر آف اپوزیشن سنیل شرما کہتے ہیں کہ ہم پیرلل گورنمنٹ چلائیں گے، ہم الگ سے ایک اپنی سرکار چلائیں گے۔ پرسوں بھی اسمبلی کے باہر وہ بیٹھ کے پروٹیسٹ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب ہماری بات نہیں سنتے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پچھلے 10 سال سے وہ ایک حکومت کا حصہ رہے، اور پچھلے 5 سال سے وہ براہ راست یہاں حکومت چلا رہے ہیں۔ جو انہوں نے پچھلے 5 سال میں حکومت چلائی ہے براہ راست چلائی ہے، پیرلل نہیں چلائی ہے، انہی کی حکومت ہی۔ اس میں انہوں نے کتنے تیر مار لیے ہیں جموں کشمیر میں، کہ وہ اب وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایک پیرلل حکومت چلائیں گے، اس سے وہ تیر ماریں گے۔ دس از کالڈ، یہ اگنورنس بھی ہے اور ایروگنس بھی ہے، اور یہ دو چیزیں جس سے جماعت کے اندر داخل ہو جائیں، اس جماعت کا کوئی اخلاقی وہ کردار نہیں رہتا ہے۔ سیاسی کردار بھلے ہی رہے، لیکن اخلاقی کردار بڑا ختم ہو جاتا ہے، مجروح ہو جاتا ہے۔ ان باتوں میں اخلاقیات نہیں ہے، ان باتوں میں تعصب تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہے، لہٰذا اس طرح کی باتوں کو آپ کو اور ہم سب کو مل کو اگنور کرنا چاہیے۔ پردھان منتری جی کا بھی حالیہ ہی ایک بیان آیا، انہوں نے بھی کہا کہ 370 اب واپس نہیں آ سکتا، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ ایک بہت زیادہ ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہو رہا ہے۔ ایک طرف دیش کے پردھان منتری یہ بات کہہ رہے ہیں، دوسری طرف جموں کشمیر کے اسمبلی میں جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ کیا لگتا ہے کتنا بڑا چیلنج ہے سر یہ آپ لوگوں کے لیے؟ بہت بڑا چیلنج ہے، کون کہتا ہے کہ یہ کوئی آسان کام ہے؟ اسی پارلیمنٹ نے انہی پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پر اور ہوم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ سوچتا ہے، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کوئی ریزولوشن پاس کریں گے اور دوسرے دن اس پر عمل درآمد ہو جائے گا، یہ ایک انتہائی ایک بہت بڑا جھوٹ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ یہ ایک جدوجہد کی طرف پہلا قدم ہے، یہ آخری قدم نہیں ہے۔ آپ ایک دور اندیش صحافی ہیں، آپ غور کریں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، اگر اسمبلی اس پر کچھ ریفلیکٹ ہی نہ کرتی، اور الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز جو اس الیکشن میں کامیاب ہو کے آئے ہیں، اور وہ جماعت جس کو اس میں مینڈیٹ ملا ہے، اس نے جو اس کے پاس سپیس ہے اسی میں رہ کے کام کرنا ہے نا۔ تو جو ہمارے پاس سپیس ہے ہم نے اس کا پوری طرح سے یوٹیلائز کیا ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا، میں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی کہا، میں اس وقت بھی یہ کہتا ہوں کہ جو سیاسی جدوجہد ہوتی ہے جب وہ کی جاتی ہے تو اگر پہلے ہی آپ گھٹنے ٹیک دیں گے، اف یو اسٹارٹ کرالنگ رائٹ ان دی بگننگ، تو پھر جدوجہد کیا رہی؟ جدوجہد تو یہی ہوتی ہے کہ جہاں آپ کو کوئی چیز ناممکن نظر ہوتی ہوئی دکھائی دے، اس کے باوجود آپ اس سمت میں چلنا شروع کریں۔ ساری جنگیں
जीती नहीं जाती सर, हम लेकिन कुछ जंगें ऐसी होती हैं जो आप पे मुसल्लत की जाती हैं, जो आपकी अना की जंग होती है, आपकी इज्जत की जंग होती है, आपकी विकार की जंग होती है, आपकी पहचान की जंग होती है, आपके आने वाली नस्लों की जंग होती है, और ये जंगें कभी ख़त्म नहीं होती। ये तब तक जारी रहती हैं जब तक हक और बातिल वाजिया ना हो जाए, और हम इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ लड़ेंगे, आप यकीन रखें कि हम जीतेंगे। सर, हम देख रहे हैं कि असेंबली में जो हंगामा हो रहा है, जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बात करना शुरू करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हंगामा शुरू कर देते हैं, मार्शल्स को कह के उन्हें बाहर भी का रास्ता भी दिखाया, बाहर भी एक दो बारी उन्हें कर दिया। ये असेंबली में चल क्या रहा है सर? लोग हैरान हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रहे हैं, नए विधायक चुनकर जो असेंबली में आए हैं वो उन्हें मालूम ही नहीं कि किस तरीके से जो है वो प्रोटोकॉल को मेंटेन रखना है, किस तरीके से असेंबली की डिग्निटी को मेंटेन रखना है। आप तो एक सीनियर लीडर हैं, आप कई बारी असेंबली को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो आपको लगता है कि इन चीज़ों को बड़े पास से क्लोज तरीके से देखने की ज़रूरत है? आपको मैं एक बात बताता हूँ कि साइलेंस की एक ज़बान होती है और ज़बान की भी एक ज़बान होती है, और जो वो शोर कर रहे हैं ये एक मैसेज है, इसको आप रीड करने की कोशिश करें। व्हेन यू हैव नथिंग टू से एक्सेप्ट नॉइज, है ना, तो वो क्या कहेंगे? उनको अपनी जगह इस बात का एहसास तो होगा अंदर से कि इस रियासत को भारतीय जनता पार्टी ने यूनियन टेरिटरी बना दिया, जो कभी कबूल नहीं था जम्मू कश्मीर। इवन जम्मू हैज सफर्ड ए लॉट ड्यू टू दिस डिसीजन। अब जो मरकज की भारतीय जनता पार्टी है, उनका जो एजेंडा है उसमें कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं बनता। एग्जैक्टली। ये पपेट्स हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाही नहीं है, ये उनके गुलाम हैं, दे आर स्लेव्स। इन पर फैसले थोपे जाते हैं, कभी इनको मौका नहीं मिलता है कि ये सर उठा के वहां बात कर सकेंगे। किसके सामने बात करेंगे? इनका क्या सियासी वजूद अपना है? अगर मोदी साहब इनके सर पर से हाथ उठा दें तो ये रेडियां लगाते हुए नजर आएंगे आपको। तो ये जो हमारी जो जिदोजहद है जम्मू कश्मीर की, हमने बड़े मुश्किल हालात देखे। हमने तो टू नेशंस थ्योरी का वो नतीजा भी देखा है, जब रेडर्स आए और कश्मीरी खड़े हो गए और ये जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना के हमने उसको एक लेजिटिमेसी दे दी, एक इखलाकी जवाज़ी दे दी। गो कि ना इल्हाक हमने किया, ना महाराजा को हमने कहा कि आप दिल्ली जाओ, ना हमारे कहने पे ये फैसले हुए, लेकिन हमने उस वक़्त उस स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट का एहतराम में कहा कि भाई पाकिस्तान के रेडर्स वापस चले जाओ, क्योंकि हमारा और आपके एक स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट हुआ है और हिंदुस्तान के साथ वो नेगोशिएट हो रहा था। उस वक्त शेख साहब तो ये चाहते थे कि जम्मू और कश्मीर इस तासुब का शिकार ना हो, ये दो मुल्कों की सियासत का शिकार ना हो। उनकी तकरीरें इस पे मेरे पास मौजूद हैं, जब मैं अगली बार तकरीर करूंगा तो मैं ये गलतफहमियां भी लोगों को निकाल दूंगा। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब असेंबली में हंगामा हुआ, आपने मेरा जुमला मुकम्मल होने दें। तो जो ये भारतीय जनता पार्टी शोर कर रही है, आपको पता है कि जब वो बारिश पड़ती है जो ज़मीन की ज़रूरत हो तो सैलाब नहीं आता, शोर नहीं होता, वो रहमत की बारिश होती है। जो आप इस बार असेंबली में देखते थे, ये वो उस तरह की बारिश है जो हादसाती बारिश है, ये हादसे के नाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग अचानक जीत के आ गए जिनको सियासत का कोई तजुर्बा नहीं है, इनके पास कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इनकी रहनुमाई कर सके। आप देखें ना, इस वक्त जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो उनका रवैया रहा है, असेंबली के अंदर बोलने से कतराए और असेंबली के बाहर वो बोल रहे थे, और जो तासुब की ज़बान वो बोल रहे थे, मुझे उस पर अफसोस भी है और दुख भी है। हाँ सर, वहीद पर और सज्जाद लोन कहते हैं जो रेजोल्यूशन पास किया ये आधा अधूरा रेजोल्यूशन है, इसमें क्लियर कट 370 और 35 में मेंशन नहीं है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 मेंशन नहीं है। ये महबूब मुफ्ती ने भी ट्वीट करके कहा कि कम ताकत वाला रेजोल्यूशन है। हम चाहते हैं कि ऐसा रेजोल्यूशन हो जिसमें 370 लिखा हो, जिसमें पर्पस ना लिखा हो, जिसमें लिखा हो वही डिमांड फॉर 370 और 35 है। और ये कह रहे हैं कि रिस्टोरेशन ऑफ डायलॉग किससे करना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बीजेपी से? क्या बीजेपी से डायलॉग करने के बाद बीजेपी हमें देगी 370 या 35 से? तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप? हमें लोगों ने मैंडेट दिया है, लोगों ने हमें भरोसा, हम पे भरोसा किया है, हम पर एतबार किया है। हम इस वक्त 50 के करीब असेंबली मेंबर इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हैं। हमारी लीडरशिप फारूक साहब हैं, उमर साहब हैं और बहुत सारे सीनियर लीडर हमारे हैं। हमने मिल बैठ के बहुत ही डेलिब्रेशंस के बाद एक रेजोल्यूशन बनाया, उसको असेंबली में लेकर आए। ये हमारी अपनी एक सियासी सोच है जिसको हम लेकर आए। हमारे पास कोई ऐसा आदमी नहीं था जो पीडीपी के पास जाता और वहाँ से डिक्टेशन लेता, जिनका सिर्फ शायद कितने मेंबर हैं पीडीपी के? 3 मेंबर। 3। तो पीडीपी की जो सियासी ताकत है वो 3 मेंबरों पर मुश्तमिल है।
3 ممبر ان کے پاس ہیں. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمر عبداللہ صاحب ان 3 ممبروں سے مشورہ کریں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ جس دن ان کی میجارٹی ہوگی 50 آدمی وہ لے کے آئیں گے, وہ اس سے بہتر ریزولوشن لے کے آئیں اور پاس کروائیں اور پھر اس کو وہاں سے منظور بھی کروائیں. اور اسی طرح سجاد لون صاحب کتنے ممبر ہیں ان کے؟ ایک ہی ممبر ہے. تو جب ان کی میجارٹی ہوگی, حکومت بنے گی, ان کو موقع ملے گا ریزولوشن لائیں. یہ جو ہے اس وقت وہ تسلیم کریں کہ جموں کشمیر کے لیڈر اس وقت عمر صاحب ہیں, اور عمر صاحب کو مشورہ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. لیکن ہمارے پاس اپنی عقل ہے, اپنی سوچ ہے, اپنا طریقہ ہے. ہم بہتر جانتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں بات چیت, تو بات چیت کا سکوپ کیا ہوگا وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ جب ہم کہتے ہیں بات چیت کریں گے تو یہ بات چیت ہم وہ پہلے ہی کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ کیا بات چیت ہوگی. کس طرح کوئی یہ کہہ سکتا ہے جس وقت اس پر بحث ہوگی کہ بات چیت ہم نے کیا کرنی ہے؟ تو جب ہم اسمبلی میں کھڑے ہوں گے تو بات کریں گے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب ہم بات چیت کی بات کرتے ہیں تو اس بات چیت کا سفیر کتنا بڑا ہے اور کتنی پارٹیز اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں. سر یہ تو ٹھیک کہا آپ نے. پرسوں اسمبلی کے اندر جو ٹیبل ہے جس پہ آئین رکھ کے پڑھا جاتا ہے, اسی ٹیبل کے اوپر بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ کھڑے ہوئے, جوتے پہن کر کھڑے ہوئے. کتنی بڑی یہ کہ جموں کشمیر کے لیے, جموں کشمیر کے عوام کے لیے, یہ ہم سب عام شہریوں کے لیے کہ اس طریقے کے حادثات جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر پیش آ رہے ہیں, اور جن لوگوں کو عوام نے ودھائک چن کر بھیجا ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن کے ٹیبل پہ لات رکھ کے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں, ان کی 2 پرابلمز ہیں. پہلی پرابلم یہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں یہاں نہیں پہنچے ہیں. ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے جس کی پیچھے ایک بہت بڑی ایک نفرت ہے. نفرت یہ ہمارے ان اداروں کو تو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. اب جب آپ نے کسی ادارے کو دل سے ہی تسلیم نہ کیا ہو, اس کا احترام ہی نہ جانتے ہو, آپ کیسے یقین کرتے ہیں یا کیسے بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ اس کا احترام کریں گے؟ جو کچھ وہ کر رہے تھے اسمبلی کے اندر, جوتے لے کے جس طرح وہ چڑھ رہے تھے, اور جو انہوں نے وہ وہاں پر ایک ماحول بنایا, اس سے ان کی پولیٹیکل وزڈم کا اظہار ہوتا ہے. دے آر ریویلنگ دیم سیلوز. ان کی لیئرز اٹھ رہی ہے. ان کو ایک بہترین اپرچونٹی ملی تھی کہ جو ان کو یہ مذہب کے نام پہ 29 سیٹیں مل گئی ہیں, وہ اپنا ایجنڈا رکھتے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے, جموں کشمیر کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں. یہ جو یونین ٹیریٹری وہ بنے ہوئے ہیں, یونین ٹیریٹری ہے, اس غلامی میں ان کو کتنا مزہ آ رہا ہے, کتنا انجوائے کر رہے ہیں وہ. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں یہ جو اسٹوپیڈیٹی ہے نا, اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے نا. ان کو ہم کشمیریوں کا تعصب ہے. ایک تو ان کو خود بھی پتہ نہیں کیوں ہے, تعصب ہے سو ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کشمیری قوم کو عذاب میں رکھا ہوا ہے تو ہم خوش ہیں. ان کو پتہ نہیں وہ خود بھی اس عذاب کا حصہ ہے. تو خود بھی کوئی بیوروکریٹ ان کو پچھلے 5 سال سیریسلی نہیں لیتا تھا. وہ دلی جاتے ہیں, وہاں ان سے کوئی بات نہیں کرتا. سیکریٹریٹ جاتے ہیں, یہاں بس صرف دھمکی, کس افسر کو وہ کرنا ہے, اس کو وہ کرنا ہے. دھمکیوں کے بھال بوتے پہ ان کی سیاست ہے, اور دھمکیوں کے بھال بوتے پر یہ چلتے ہیں. ان کی وہ جو لوگوں کے دلوں میں یا آفیسرز کے دلوں میں احترام ہوتا ہے نا کسی سیاسی شخصیت کا, وہ احترام ان کے لیے کسی کے دل میں نہیں ہے. آپ نہیں دیکھتے یہ کس طرح کتنی گنڈا گردی کرتے ہیں یہ. سر پہلے تو یہ کہتے تھے کہ جموں کو ریپرزنٹیشن نہیں ملتی ہے. اس بار ڈپٹی سی ایم بھی جموں سے ہی ہیں, جناب سریندر چودھری صاحب, اور پیر پنجال سے کو بھی ریپرزنٹیشن ملی ہے. جاوید احمد رانا بھی پیر پنجال سے ہیں. تو کیا مانتے ہیں کہ اس بار کی جو سرکار ہے عمر عبداللہ کی, جو پرانی سرکاریں اس کے مقابلے میں تھوڑی ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ پیر پنجال کو بھی ریپرزنٹیشن ملی ہے, جموں کو بھی ریپرزنٹیشن ملی ہے, ہندو جو ہیں وہ ڈپٹی سی ایم ہیں جموں کشمیر کے, اور کشمیر کو بھی ریپرزنٹیشن دی جا رہی ہے. یہ جو ریپرزنٹیشن ہے اس کا فیصلہ الیکشن کرتا ہے, ڈیموکریسی کرتی ہے. ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ آپ نے ملک کی پارلیمنٹ میں بی جے پی نے ایک بھی مسلمان کو نہیں رکھا ہے.
راجیہ سبھا میں آپ نے ایک بھی مسلمان کو نہیں رکھا ہے, آپ نے ایک بھی مسلمان کو مینڈیٹ نہیں دیا, آپ کی کابینہ میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے, آپ کے بڑے انسٹیٹیوشنز میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے. کیا شکوہ کریں ہم؟ جب الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن کو اس کی ٹوٹیلٹی میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, بائی پارٹس کا بھی آپ الیکشن ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بی جے پی یہ کہے کہ ہم زبردستی ان کو یہاں کشمیر سے بھی جتا دیں, پیر پنجال سے بھی جتا دیں, اور زبردستی ہم کشمیریوں کو اور پیر پنجال اور سارے لوگوں کو کہیں گے کیونکہ یہ بی جے پی والے ہیں اس لیے ان کا چیف منسٹر ہونا چاہیے. الیکشن کے بعد جو اسمبلی جو حکومت بنتی ہے اس مینڈیٹ کو ٹوٹیلٹی میں دیکھا جاتا ہے. عمر صاحب کی جگہ اگر بھارتیہ جنتا پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہوتا تو چیف منسٹر کس کا ہوتا؟ ان کا ہوتا. ہمیں کیا رونے کا حق تھا؟ آپ کو ایک اپرچونٹی, یہ جس طرح کھیل کے میدان میں 11 کھلاڑی ادھر سے 11 ادھر سے فیصلہ ہو جاتا ہے. اگر ہارنے والی ٹیم یہ کہے گی کہ اگنو کے بالر بڑے تیز تھے ہم کھیل نہیں سکے, اس طرح کے شکوے سے تو آپ میچ نہیں جیت سکتے. تو ایک ان کو سمجھنا چاہیے ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے. ڈیموکریسی کا سمپل میں آپ کو ایک مطلب یہ سمجھاتا ہوں کہ ڈیموکریسی ہوتی ہے ایک مقررہ وقت پر اقتدار کا منتقل ہونا, اور ایک پیسفل طریقے سے, آئینی طریقے سے. ایک الیکشن ہو گیا, اس الیکشن کے ذریعے سے لوگوں کا مینڈیٹ سامنے آ گیا, اور اس مینڈیٹ کا احترام اس وقت کی حکومت کو کرنا ہے. اگر اس حکومت کو ریجیکٹ کر دیا ہے لوگوں نے تو اس کو بڑے ہی بردباری کے ساتھ اور بڑی ہی ندامت کے ساتھ اقتدار ان کے حوالے کرنا ہے جن کو لوگوں کا مینڈیٹ ہے. اب بھارتیہ جنتا پارٹی جو یہاں کی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ پٹے پہ لکھ کے دیا ہو کسی نے ان کو جموں اور کشمیر, سو یہ راج کریں گے چاہے لوگ ان کو ووٹ دیں یا نہ دیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ تو اس ریاست کو بھی تقسیم کرنا چاہتے ہیں, جو ہے بچا ہوا ہے اس کو بھی تقسیم کرنا چاہتے ہیں, تاکہ یہ جموں کے وہ اپنے کنویں میں رہ کے, مینڈک جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے کنویں میں, اس کا کنواں ہی اس کا سمندر ہوتا ہے, تو یہ اسی لیول پہ رہنا چاہتا ہے. جاوید صاحب, آپ ایک بہت دگز نیتا ہیں, جموں کشمیر کی سیاست کے اندر بہت بہترین اور عمدہ کام بھی آپ نے کیا ہے. خطہ پیر پنجال سے 8 سیٹوں میں سے 7 سیٹیں جو ہیں وہ مینڈیٹ لے کے گیا, الائنس لے کے گیا, اور 1 سیٹ بی جے پی کو ملی. حالانکہ اس سے پہلے جو ہے وہ پہاڑی گجر بھی ہوا, ایس ٹی اسٹیٹس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی, ساری چیزوں پہ ہوئی. کیا لگتا ہے کہ لوگوں نے اس باری ان چیزوں کو کیوں نہیں پریورٹی دی جو بی جے پی کہتے تھے کہ ہم نے گجر بکر والوں کو پولیٹیکل ریزرویشن دیا, فارسٹ رائٹ ایکٹ, پہاڑی لوگوں کو کہا کہ ہم نے آپ کو ایس ٹی اسٹیٹس دیا, لیکن لوگوں نے پھر بھی جو ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو ووٹ نہیں دیا. مینڈیٹ جو ہے وہ نیشنل کانفرنس اور باقی جماعتوں کو دینا چاہا. حالانکہ پیر پنجال کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا, چناب میں بھی یہ دیکھا, اور وادی کشمیر میں بھی. آپ ایک چیز بھول گئے, اس سے پہلے جو ممبر پارلیمنٹ الیکشن ہوا اس میں لداخ میں کیا ہوا؟ لداخ میں بھی نیشنل کانفرنس کے ساتھ جڑا ہوا ایک آزاد امیدوار جیت گیا, اور بی جے پی وہاں ہار گئی. سب سے زیادہ تو سیلیبریشن اس وقت ممبر پارلیمنٹ لداخ نے کی تھی جب یہ 370 گیا تھا, اور وہ تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تو وہ زبان استعمال کر رہے تھے ہم کشمیریوں کے بارے میں کہ مجھے شرم آتی تھی کہ یہ کن لوگوں نے ان کو چن کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے. تو جو یہ جموں کشمیر کے لداخ سے لے کے پورے جموں کشمیر میں جو مینڈیٹ ملا ہے, یہ مینڈیٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف ہی نہیں ملا ہے, یہ نیشنل کانفرنس کی قیادت پر اعتبار کا ووٹ بھی ہے, اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو پالیسیاں جموں کشمیر اور لداخ کے حوالے سے رہی ہیں ان کا رد بھی ہے. تو یہ سارے فیکٹرز جب اکٹھے ہوئے تو آپ کو یہ نتیجہ سامنے آیا ہے, اور پھر ملکی سطح پر بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کو اپنی پالیسیز کو ریویزٹ کرنا پڑے گا, اور جب تک وہ یہ نہیں کریں گے, جب تک ان کا رویہ نہیں بدلے گا مائنارٹیز کے حوالے سے, تو بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت تو کرے گی, جسموں پہ دلوں پہ نہیں کر پائے گی. چلیے, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جاوید حسین بیگ صاحب تھے, جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر بھی ہیں اور MLA بارہمولہ بھی ہیں. اس بار کے الیکشنوں میں جیت حاصل کی انہوں نے, کافی میجر فائٹ ہوئی, لیکن جموں کشمیر کے عوام نے جو ہے وہ مینڈیٹ انہیں دیا. حالیہ ہی ایک دن پہلے جموں کشمیر کی اسمبلی میں جب ان کی سپیچ تھی 370 پہ, تو لگاتار بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ ہنگامہ کر رہے تھے, اور جاوید صاحب 370 پہ کنٹینیوسلی سپیچ کر رہے تھے, اور انہوں نے اپنی 15-20 منٹ کی وہ پوری سپیچ جو ہے وہ مکمل طور پہ جو اسمبلی ہے اس کے سیشن میں سنائی بھی ہے. آج کئی سارے اہم ترین مدعوں پہ بات کی, اور خصوصی طور پہ جموں کشمیر کے ریزولوشن پہ بات کی, اسپیشل سٹیٹس پہ بات کی, اور کانگریس کا سٹینڈ جانا, نیشنل کانفرنس کا کیا سٹینڈ ہے اس پہ, وہ سب چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. جموں کشمیر کا بچہ یہ چاہتا ہے کہ ڈگنیٹی دی جائے, جموں کشمیر کو جو ہے
وہ ایک بار پھر سے ریاست کا درجہ دیا جائے, یہاں کی لینڈز, یہاں کی جابس یہاں کے ہی نوجوانوں کے لیے ہوں, اور یہاں کا ایک عام شہری اسی طریقے سے خوشحال زندگی جیے. ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ. السلام علیکم.